آج میں نے خلیفہ اول تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت، شان اور آپ کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو اسم گرامی ہے وہ ہے عبداللہ، اور آپ کا جو لقب ہے وہ ہے صدیق اور عتیق۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے ابو قحافہ، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے 7ویں پشت میں آقا علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، لیکن آپ سب سے زیادہ مشہور صدیق کے نام سے ہیں، صدیق۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ صدیق آپ کو کیوں کہتی ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق اس لیے کہتے ہیں، جب آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر تشریف لے گئے، تو جب میرے آقا معراج شریف سے واپس تشریف لائے، وہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان نے طرح طرح کی باتیں کی، تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کا جو نبی ہے، آپ کا جو دوست ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مختصر وقت میں جا کر اللہ سے ملاقات کر کے اپنے رب سے، یہ بات کیسے ممکن ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے کہا کہ چلیں جا کر پوچھتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے اس موقع پر ان کو کیا جواب دیا؟ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب حضور نے فرما دیا تو یہ سچ ہے۔ تو جس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی، اس دن سے آپ کو صدیق کا لقب مل گیا۔ اب آپ کا لقب مشہور ہو گیا، جس طرح حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن آپ بلیوں سے پیار کرتے تھے تو ابو ہریرہ بلیوں کے باپ، تو میرے آقا نے لقب عطا فرمایا۔ اب بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے، ہر بندہ کہتا ہے ابو ہریرہ ابو ہریرہ، بلکہ روایات میں جب آپ حدیث روایت کرتے ہیں وہاں بھی یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ میرے آقا کی عطا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا صدیق کا لقب اس لیے مشہور ہوا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے عطا کیا گیا، میرے آقا کی بارگاہ سے عطا ہوا، اور آپ نے بن دیکھے، بغیر پوچھے، بغیر تصدیق کیے، میرے آقا نے جو فرما دیا، سیدنا صدیق اکبر نے یس کر دیا، اوکے کر دیا، بن دیکھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام سے عشق کرتے تھے، جب میرے آقا جو فرماتے دیتے تھے، سیدنا صدیق اکبر بلا چوں چرا، بغیر اگر مگر کے، چوں چرا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قبول فرما لیتے تھے۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر نے بغیر کسی، آپ کو پتہ ہے، تاخیر کے، بغیر سوچ بچار کے فوراً آقا علیہ السلام پر آپ ایمان لے آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ اس لیے آپ کے جب میں حالات کے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو آپ کی ایج مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آقا علیہ السلام سے ایج میں 2 سال چھوٹے تھے، ایج میں، اور آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جو ہستی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ معزز سمجھے جاتے تھے، شان والے سمجھے جاتے تھے، عظمت والے سمجھے جاتے تھے، مقام والے سمجھے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب نوشی نہیں کی، یعنی حالانکہ اس وقت شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، باقاعدہ شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، لیکن آپ کی پاکیزگی دیکھیں، آپ کا تقویٰ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی ہے۔ اور اسلام کرنے کے بعد تمام غزوات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے شانہ بشانہ تھے،
آقا علیہ السلام کے شانہ بشانہ تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صحابیت کا انکار کفر ہے، کیوں کہ نص قطعی سے قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ کو پتہ ہے غار حرا میں، غار ثور میں جب آقا علیہ السلام نے آپ کو پتہ ہجرت فرمائی تو اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے ہم سفر تھے، اور آقا علیہ السلام نے مولا علی کو اپنے بستر مبارک پہ لٹایا، اور جو کفار کی امانتیں تھی وہ آقا علیہ السلام نے مولا علی کے حوالے کی۔ اور اس موقع پر کیا ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے آقا کے ساتھ ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ اب غار ثور آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی چڑھائی ہے، کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں وہاں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، جاتے جاتے بھی 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور بہت بڑا کوئی اگر کڑیل جوان ہو، طاقتور ہو، تیز چلنے والا ہو، اس کے 2 گھنٹے لگ جائیں گے، 2.25 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اب 2.25 گھنٹے اگر کوئی بندہ چلتا ہے، وہ بھی جناب چڑھائی پہ چڑھنا ہے، پہاڑ پہ چڑھنا ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ اچھا یہ 2.25 گھنٹے والا معاملہ تو اب ہے کہ جب اب ہم جاتے ہیں، آپ کو پتہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پانی ملتا ہے، جوسز ملتے ہیں، فروٹ ملتا ہے، آپ لوگوں سے گپیں لگا رہے ہیں، آپ جناب لائیو وہاں سے چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ انجوائے کرتے ہوئے جاتے ہیں، گپیں لگاتے ہوئے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے کر گئے، اس وقت حالت کیا تھی؟ کیا سیڑھیاں بنی ہوئی تھی؟ کیا سیڑھیاں بنی ہوئی تھی؟ نہیں۔ کیا رستہ صاف تھا؟ نہیں۔ اور کیا دن کو گئے؟ نہیں، رات کو گئے۔ کیا حالات خوشگوار تھے؟ نہیں، دشمنوں کا خطرہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے حالات انتہائی پیچیدہ تھے، خطرہ تھا دشمنوں کا، اور رات کا وقت تھا، اور پہاڑ پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے آقا کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پھر غار میں گئے۔ سب سے پہلے غار کی صفائی کی، اور سارے جو غار کے سوراخ تھے وہ بند کیے، اور ایک سوراخ رہ گیا۔ آپ نے اس سوچ کے تحت آقا علیہ السلام سے عشق دیکھیں، ادب دیکھیں، محبت دیکھیں، کہیں اس سوراخ سے کوئی چیز نکلے نہ، اس بات کے پیش نظر آپ نے غار کا جو سوراخ تھا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ آپ نے ایڑی رکھ دی، اور جب ایڑی رکھ دی اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گود مبارک میں سر رکھ کر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر کفار حضور کی تلاش میں ہیں، آپ اندازہ لگائیں، اور یہاں تک کہ غار کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، غار کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس غار کے دروازے پہ جب پہنچتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس میں تو مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے۔ تو وہ یہ سمجھے کہ جب مکڑی نے جالا بنایا ہوا، اگر اس غار میں کوئی گیا ہوتا تو یقیناً جالا تو نہ رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب دیکھیں مکڑی نے بھی آقا علیہ السلام سے محبت کا ثبوت پیش کیا، اور سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیش کیا، اور آپ کو پتہ ہے الحمدللہ پھر کیا ہوا، میرے آقا وہاں محفوظ رہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں میرے آقا کا سر مبارک تھا۔ سانپ نے سیدنا صدیق اکبر کو ڈس لیا، اور جب ڈس لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے آقا نے جب دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، رواں دواں ہیں، پانی نکل رہا ہے، تو میرے آقا کے چہرہ اقدس پہ جب وہ آنسو پڑے تو میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق کیا ہوا، کیا کوئی تکلیف ہوئی، پوچھ گچھ کی۔ اس کے بعد جب پتہ چلا کہ سانپ نے آپ کو ڈس لیا تو اس موقع پر آپ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس مقام پہ لگایا جہاں پر سانپ نے ڈسا ہے۔ تو یہ میرے آقا کے لعاب کی برکت ہے کہ سانپ نے جو ڈسا ہے اس کا بھی اثر نہیں ہوا۔ محترم حضرات، بتانا مقصود یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو وفاداری ہے، جانثاری ہے، اس کے بارے میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں، دنیا کا قاعدہ قانون ہے، چند چیزیں ایسی ہیں جن پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا، جن سے انسان بے تحاشا محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، ایک جان ہے،
ایک اولاد ہے، ایک وطن ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور مال و دولت ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر دشمنوں کو مقابلے میں میرے آقا کے ساتھ جا رہے ہیں، دشمن کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن سیدنا صدیق اکبر نے پرواہ نہیں کی۔ اور اسی سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہجرت کی ہے، جب ہجرت کی ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے مکہ پاک کو چھوڑا ہے، چھوڑا نہیں چھوڑا؟ تو وطن کی محبت ایمان ہے یا نہیں ہے؟ وطن کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے جہاں پر اپنی جان کا نذرانہ آپ کو پتہ ہے جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھی ہے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر نے اپنا وطن بھی تو قربان کیا۔ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک جا رہے ہیں، یہ حضور کی محبت میں کیا ہے، یہ حضور کی محبت میں کیا ہے۔ اور ویسے اگر آپ جان کی بات دیکھیں، جب مسلمانوں کی تعداد 38 تھی، 39 کے بارے میں بھی آتا ہے، زیادہ تر 38 کے بارے میں ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں اعلیٰ اعلان اسلام کی تبلیغ کروں، واعظ و نصیحت کروں، لوگوں کو اسلام کی طرف گامزن کروں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، صدیق اکبر ابھی تک مسلمانوں کی تعداد کم ہے، تو بہرحال کیا تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرما دی۔ اب سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ اب یہ بات کفار سے، مشرکین سے کہاں برداشت ہوتی، اور انہوں نے سیدنا صدیق اکبر پر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب سارے خاندان کے لوگ جمع ہیں، یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے صدیق اکبر کا بدلہ لینا ہے، لیکن ہوا کیا، جب سیدنا صدیق اکبر ہوش میں آتے ہیں، ماں بیٹھی ہے اور جناب باپ بیٹھا ہے، خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر ہوش میں آتے ہیں، نہ پانی مانگتے ہیں، نہ کھانا مانگتے ہیں، نہ باپ کا پوچھتے ہیں، نہ ماں کا پوچھتے ہیں، نہ اولاد کا پوچھتے ہیں، نہ رشتہ داروں کا پوچھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے عشق پر، آپ کی محبت پہ قربان جاؤں، آپ سب سے پہلے آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، پھر ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کو کاندھوں کے سہارے پہ لے کر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر اس وقت چلنے کے قابل نہیں تھے، اس قدر آپ زخموں سے چور آپ کو کیا گیا، آپ کو پتہ ہے اس قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زخمی تھے۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی سیدنا صدیق اکبر کو پیار دیا، میرے آقا نے بھی دیا، تو سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوا، بس یہ ہلکے پھلکے زخم ہیں بس۔ کیونکہ آقا علیہ السلام، اب آج اگر ہماری طرح کوئی ہوتا، اگر آج ہمیں کسی کی خاطر کانٹا بھی چبھے، ہم اس بندے کو احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی خاطر جناب ہمیں کانٹا چبھا ہے، ہمیں کوئی ڈنڈا لگا ہے، ہمیں پر جناب کسی نے کوئی پانی پھینکا ہے، ہم پر جناب ہمیں کسی نے کوئی تکلیف دی، ہمیں آپ کی خاطر ایک دن بھوکا رہنا پڑا، پیاسا رہنا پڑا، لیکن قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر آپ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں نے کوئی اتنی بڑی قربانی دی، نہیں، قربانی بڑی دی ہے لیکن احسان نہیں جتلایا، احسان نہیں جتلایا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر نے پر جو پتھراؤ ہوا وہ ذاتی کوئی معاملات کی ناراضگی کی وجہ سے، ذاتی لڑائی کی وجہ سے، ذاتی جائیداد کی وجہ سے، ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے نہیں ہوا، اس لیے ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے اور اسلام کے وفادار تھے، جانثار تھے، آپ پر حملہ ہوا تو آپ اپنی جان کو ہر جگہ ہتھیلی پہ رکھ کر میرے آقا کے ساتھ تھے، جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی محبت تھی۔ اسی طرح آپ لے لیں جناب باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، باپ غیر مسلم بھی اگر ہو، باپ کے بارے میں یہ آتا ہے اس کا احترام کرنا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ نے آقا علیہ السلام کے متعلق ایک دفعہ بات کر دی، تو حالانکہ سیدنا صدیق اکبر کو جو کچھ کہتے تھے سیدنا صدیق اکبر برداشت کر دیتے تھے، لیکن ایک دفعہ جب انہوں نے آقا علیہ السلام کے متعلق کوئی بات فرمائی، سیدنا صدیق اکبر نے باپ کے منہ پر تھپڑ مار دی، لوگوں میں شور مچ گیا کہ ابو بکر نے باپ کو تھپڑ مار دی۔ لیکن جب یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں گیا تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے باپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن جب تک میرے باپ نے مجھے تکلیف دی ہے میں نے برداشت کیا ہے، یا رسول اللہ میرے باپ نے جب آپ کے بارے میں غلط کمنٹس پاس کیے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں کہ میرے آقا جو ہیں وہ جان مال اولاد والدین ہر چیز سے بڑھ کر پیار کے، محبت کے، لو کے جو حقدار ہیں وہ میرے آقا ہیں۔
تو سیدنا صدیق اکبر نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اور پھر آپ دیکھیں اولاد، آج جناب اگر کہیں اولاد کا معاملہ آ جائے وہاں پر ہم ایمانداری کو بھول جاتے ہیں، دیانتداری کو بھول جاتے ہیں جناب، وہاں پر ہم صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اولاد کی محبت میں، اولاد اور مال کی محبت فتنہ ہے، اولاد اور مال کی محبت کو فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے بندہ اولاد کی اور مال کی محبت میں ایسے غلط کام کر بیٹھتا ہے جو ویسے بندہ عام روٹین میں نہیں کرتا۔ لیکن اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا عبد الرحمن اسلام قبول کرنے سے پہلے جناب غزوہ بدر میں سیدنا صدیق اکبر کے مقابلے میں بعد میں کہتے ہیں بابا جان ایسا ہوا کہ غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے۔ اب حضرت عبد الرحمن کہہ رہے ہیں اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر کو، آپ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے، آپ نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑا ہے، لیکن اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے میں آپ کو بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ آپ میرے آقا کے دشمن تھے۔ یہ اولاد کو یہ کہنا، بیٹا احسان جتلا رہا ہے کہ باپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں غزوہ بدر میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ آگے سیدنا صدیق اکبر یہ نہیں کہا بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا ہے، آپ ماشاءاللہ میرا احترام کرتے ہیں، آج اگر کوئی ہوتا تو یہی کہتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے میں آپ کو بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا۔ محترم حضرات یہ ہے وفاداری، رسول سے وفاداری کرنا کوئی یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مال کا معاملہ آ جائے، مال دولت سے دنیا بڑی محبت کرتی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میں خاص بات آپ کو بتاؤں، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب آقا علیہ السلام نے مال طلب فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر آدھا مال لے کر آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، اور میرے آقا نے پوچھا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اور اسی موقع پر علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ محترم حضرات ایسے حضور نے نہیں فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ صدیق حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر کے مجھ پہ اتنے احسان ہیں کہ اللہ ان کو قیامت کے دن صلہ دے گا، اللہ ان کو صلہ دے گا۔ محترم حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ کی اتنی بڑی عظمت ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اولاد کی، نہ خاندان کی، نہ وطن کی، نہ والد کی، نہ مال کی، سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دیا۔ جو کچھ حضور نے فرما دیا آپ نے یس اوکے کر دیا، یہ نہیں اگر مگر چوں چرا یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا، ایسے نہیں، سب کچھ آپ کو پتہ آپ نے تسلیم کیا۔ محترم حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی 2-3 باتیں میں اور آپ کو سناؤں، یہ تو عشق کی باتیں ہیں۔ جب آپ خلیفہ بنے، آپ امیر المومنین بنے، تو آپ کو پتہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جا رہے تھے تجارت کی غرض سے، تو چادریں آپ کے مونڈے پہ تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں عرض کیا حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ تجارت نہیں کر سکتے، آپ ایسا کریں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جائیں، وہ جتنی ایک مزدور کی مزدوری بنتی ہے اتنا معاوضہ آپ کا طے کریں گے اور آپ نے اسی پر گزر بسر کرنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کوئی ڈٹ گئے میں تو امیر المومنین ہوں، میں اپنا بزنس کیوں نہ کروں، مجھے تو کاروبار کرنا چاہیے، مجھے تو فیکٹریاں لگانی چاہیے، ایسا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا۔ اب سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم دونوں حضرات تشریف لے کر جا رہے ہیں کس کے پاس؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک اوس درجے کی، یعنی کہ
جو عام ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے اتنا حصہ آپ کے لیے مقرر کیا، اور یہاں تک کہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آدھی بکری کا گوشت اور آپ کے لیے منظوری دی، اور لباس اور روٹی، یہ تھوڑا سامان، یہ ساری چیزیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ آپ کا خرچہ ہوگا، شاہی خرچ نہیں، پروٹوکول نہیں، 50 گاڑیاں 100 گاڑیاں نہیں، یہ ہے امیر المومنین۔ آج ہمارے ہاں جو کوئی ایم این اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے، کاؤنسلر بھی بن جائے، بعد میں اس کا مال سنبھالا نہیں جاتا۔ کاش کہ ہمارے حکمران منصب پر، عہدوں پر فیض رہنے والے، کاش کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھتے، اور یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میں آپ کو اور بات سناؤں کہ جب آپ جناب خلیفہ اول بنے، اور اس کے بعد ہوا کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے وفات کے وقت فرمایا، کیا فرمایا، اے عائشہ دیکھو، اپنی بیٹی عائشہ کو کہا، عائشہ دیکھو یہ جو ہماری اونٹنی ہے جس کا ہم دودھ دوتے ہیں، اور یہ جو ایک پیالہ ہے ہمارے پاس، اور یہ جو فرمایا کہ چادر ہے جس کو ہم اوڑھتے ہیں، یہ سارا کا سارا سامان جو ہے اس سے ہم اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک میں امیر المومنین ہوں۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں یہ تمام کا تمام جو مال ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دینا۔ فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، سیدنا صدیق اکبر نے اتنی تاکید کی، اپنے بعد والوں کو تھکا دیا۔ یہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تقویٰ۔ محترم حضرات، یہ تھا آپ کا تقویٰ۔ اور جب آپ امیر المومنین بنے اس موقع پر آپ نے خطاب فرمایا، یہ خطاب بھی سننے والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے آپ نے خطاب فرمایا، لوگو میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، لوگوں میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر برا کروں تو مجھے درست راہ بتانا۔ سچائی یہ ایک امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس کا شکوہ دور کروں گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا خطاب ہے۔ اور جو تم میں فرمایا طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا۔ انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اس کمزور کا طاقتور سے حق لے کر رہوں گا، کمزور کا حق جو ہے طاقتور سے لے کر رہوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس قوم میں فرمایا کہ بہائی عام ہو جائے، اللہ ان پر مصیبت فرمایا کہ عام کر دیتا ہے، جب تک فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس وقت تک میری اطاعت کرنا، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اور اچھا اب نماز کے لیے اٹھو، اللہ سب پر رحم کرے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، یہ ہے آپ کا خطاب۔ محترم حضرات، کاش کہ ہمارے حکمران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، پھر ان کو پتہ چلے کہ حکمران بنتے کیسے ہیں اور حکمرانوں کو کتنا خیال رکھنا ہے۔ محترم حضرات، ایک باغ فدق کے حوالے سے بڑا لوگ شور مچاتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، باغ فدق کے حوالے سے ایک بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حسنین کریمین سے بہت پیار کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بی بی پاک سیدہ کائنات کا سیدنا صدیق اکبر حق کھا گئے، فنا فنا، معاذ اللہ، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو اصل بات ہے وہ کیا ہے کہ سیدہ کائنات نے اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ خیبر اور باغ فدق کی جو جائیداد ہے وہ ہمیں میراث کے طور پر آپ ہمیں دیں، میراث کے طور پر، اس مطالبے کے جواب میں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نبیوں کے مال میں وراثت نہیں ہوا کرتی، نبیوں کے مال میں وراثت نہیں ہوا کرتی، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ البتہ آل محمد
اس سے لے سکتے ہیں، نان و نفقہ اخراجات لے سکتے ہیں۔ اور یہ پھر سیدنا صدیق اکبر نے اس موقع پر قسم کھائی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس پروردگار کی پس قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ کے جو قرابادار ہیں، رسول اللہ کی جو اولاد خاندان ہے، مجھے اپنے اقربا سے، اپنے خاندان سے ان سے زیادہ پیار ہے مجھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے قسم اٹھا کر یہ کہا۔ محترم حضرات، افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے لوگ یہ باغ فدق والا معاملہ لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ تان کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو اس موقع پر جب مجھے غسل دے دینا، غسل کے بعد کفن دینے کے بعد میرا جنازہ اٹھا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے جانا۔ حضور کی بارگاہ، یہ سیدنا صدیق اکبر کی وصیت تھی، حضور کی بارگاہ میں لے جانا اور عرض کرنا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ یہ ابو بکر اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر دروازہ کھل جائے تو اس وقت مجھے حضور کی بارگاہ میں روضہ رسول میں حضور کے ساتھ میری تدفین کر دینا۔ اگر نہ ملے اجازت تو پھر مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں میری تدفین کر دینا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی وصیت پر جب عمل کیا گیا، جب روضہ رسول کے پاس آپ کا جسد خاکی پہنچایا گیا تو اس موقع پر خود بخود روضہ رسول کا تالا کھل گیا اور آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو۔ محترم حضرات، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جو ہستی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کیونکہ حج کا امیر بھی آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو مقرر کیا، اور یہاں تک آقا علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے تھے نماز بھی سیدنا صدیق اکبر پڑھاتے تھے، اور دیگر معاملات مسائل سارے سیدنا صدیق اکبر کرتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر جب حضور کا وصال ہوا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اور ایسے بدبخت لوگ تھے مسلمان کذاب جنہوں نے جناب علی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور ایسے بدبخت لوگ تھے کسی نے نماز کا انکار کیا، سیدنا صدیق اکبر نے ان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے وہ زکوٰۃ دینے لگے، وہ لوگ جو جہاد کا انکار کرتے تھے جہاد کرنے لگے۔ بہرحال سیدنا صدیق